بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب کے حصہ شاعری میں غزل نمبر 2 سبق نمبر 17 کی پڑھائی کریں گے۔ شاعر کا تعارف جانیں گے اور غزل کی اشعار کی پڑھائی کریں گے۔ خواجہ حیدر علی جو آتش تخلص کرتے تھے کا تعلق دلی کے ایک معزز خاندان سے تھا، معزز عزتدار گھرانے سے تھا۔ ان کے والد نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں ترک سکونت کر کے فیض آباد چلے گئے تھے، علاقہ سے ہجرت مکانی کر کے۔ اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، لکھنؤ بعد میں ہوا، یعنی کہ اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، لکھنؤ دارالحکومت وہ بعد میں بنا تھا۔ سگرے سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، سگرے سنی چھوٹی عمر میں ہی، تو انہوں نے روایتی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور مزاج میں بانک پن آ گیا۔ اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا اور شوخی ان کے مزاج میں زیادہ آ گئی۔ ذریعہ معاش کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک نواب کی ملازمت اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، بڑا مشہوری تھی۔ شعر و شاعری کی خصوصاً لکھنؤ میں بڑی گرم بازاری تھی، شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یا کوئی کاروبار جس کا بہت زیادہ مشہوری ہو، اس کو کہتے ہیں کہ گرم بازاری ہونا۔ یہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے، یعنی کہ شاعری کے رنگ میں وہ بھی رنگ گئے۔ شعر و شاعری میں نام پیدا کرنے کا شوق ہوا تو مصفہ کے شاگرد ہو گئے اور چند ماہ کی محنت سے ایسی مشق بہم پہنچائی، یعنی کہ بار بار اس فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، بار بار اس کو سیکھا کہ خود صاحب طرز شاعر ٹھہرے۔ صاحب طرز شاعر ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ اپنی ہی طرز کے، ان جیسا کوئی اور شاعر نہیں تھا، اور دور و نزدیک ان کا شہرہ ہو گیا، ان کی مشہوری ہوگی، شہرت ہو گئی۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی ساری عمر وزاداری میں بسر کی۔ رکھ رکھاؤ میں ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، مگر زندگی بتانے کا ایک خاص کرینہ اور ڈھب تھا، کرینہ سلیقہ طریقہ تھا، اور وہ آزاد مزاج اور لاابالی پن کے حامل واقع ہوئے تھے۔ ہمیشہ سپاہیانہ وضاقتہ میں رہتے تھے، سپاہیوں جیسا لباس پہنتے تھے، بناوٹ اپنی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور بانک پن کے ساتھ میان میں تلوار باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے۔ قناعت پسند ایسے تھے کہ کبھی کسی نواب یا امیر کی خوشامد نہیں کی، البتہ ان کے شاگرد، جن کی تعداد کافی تھی، کبھی کبھی ان کے ساتھ سلوک رقمی مدد کرتے تھے، مطلب ان کی مالی امداد کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، تقسیم تھا۔ ایک طبقہ جانب داران ناسک کا تھا، امام بخش ناسک شاعر ہیں ان کا تھا، اور دوسرا طبقہ جانب داران آتش کا تھا، یعنی حیدر علی آتش کا ہم خیال تھا۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے تھے، جن سے اردو شاعری کو یہ فائدہ پہنچا کہ دونوں استادان فن مقابلے کے خیال سے تربیت پر زور دے کر شعر کہتے تھے، اور ان کی لطیف پیرائے میں نوک جھونک بھی ہوتی رہتی تھی، شاعری کے انداز میں ہی ان کی نوک جھونک بھی ہوتی تھی، شعر جوابی شعر چلتے رہتے تھے، مگر تہذیب کے دائرے میں کبھی باہر نہ نکلے تھے۔ جیسا کہ آتش کی شاملِ کتاب معروف غزل کے مقطع کا اشارہ بھی امام بخش ناسک کی جانب ہے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اشعار کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق نمبر 17 ہے، غزل نمبر 2 ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ درست تلفظ کے ساتھ اشعار کی پڑھائی کریں تو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بقف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ اسپِ عمر زندگی کا گھوڑا جو سا ہے، زندگی کی رفتار جو تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔
बेताब है कमाल हमारा दिल खज़ीं, बेताब है कमाल हमारा दिल खज़ीं, गमज़दा दिल। मेहमान सराय जिस्म का होगा रवाना क्या, यूं मुद्दई हसद से न दे दाद तो न दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। अजीज़ तलबा, आज पहले दो अशार की तशरीह करेंगे, उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं। पहला शेर है, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गायबाना क्या। हवाला शेर सिनफ सुखन के लिहाज से ये गज़ल है, और गज़ल सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश, माखिज़ कुलियात आतिश हैं। मफ़हूम इसका है कि सुन तो सही दुनिया लोग तेरे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, दुनिया में लोग तेरे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, और तेरी पीठ पीछे गैर मौजूदगी में अल्लाह की महलूक की तेरे बारे में क्या राय है। तशरीह में शायर का थोड़ा सा तारफ़ लिखेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी की नुमायाँ खसूसियात इनकी आतिश बयानी है। इनके अशार में बनावट नहीं है, बल्कि हर लफ्ज़ मोतियों की तरह जुड़ा नज़र आता है। इनकी शायरी की ज़ुबान सादा, सलीस और नहायत साफ़ है। इनकी शायरी में फ़कीराना और आज़ादाना शान पाई जाती है, और वो बड़ी महारत से तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करते हैं। तशरीह तलब शेर गज़ल का मतला है। पहला शेर है जिसमें आतिश अपने महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि तू सोच ले कि इस दुनिया में तेरी हकीकत क्या है। तू अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहता है तो लोगों की इन बातों और कहानियों को ज़रा सुन जो लोग तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बारे में करते हैं। ये दुनिया की तल्ख हकीकत है कि जो लोग मुंह पर आपकी तारीफ के पुल बांधते हैं, वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी खामियां और बुराइयां बयान करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि ये जानने के लिए कि तू लोगों की नज़रों में कैसा है, उनकी तेरे बारे में क्या राय है, दूसरे लोगों से उन बातों को सुन जो लोग तेरी अदम मौजूदगी में करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, महफिल में वो मेरी बुराइयां करते हैं, महफिल में वो मेरी बुराइयां करते हैं, तन्हाई में मुझसे मिलने की दुआएं करते हैं। इस दौर में शेर व शायरी के हवाले से, यानी कि उस दौर में जब जो आतिश थे वो ख़यात थे, उस दौर में शायरी के हवाले से लखनऊ दो तबकों में बिटा हुआ था। एक तबका जानिबदाराने नासिक का था, इमाम बख्श नासिक बहुत बड़े शायर हैं उनका था, और दूसरा तबका जानिबदाराने आतिश का था। इनके आपस में शेरी मुकाबले होते थे। दोनों तबके तहजीब के दायरे में रहते हुए लतीफ़ पैराए में एक दूसरे पर नोक झोंक भी करते थे। इस शेर में भी आतिश इमाम बख्श नासिक को मशवरा दे रहे हैं कि तुम मालूम तो करो कि लोग तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। गालिबन ये इसी तरफ इशारा है। बकौल किसी शायर के, तेरे सामने हम तेरे मेरे सामने हम मेरे, अजब लोग हैं रखते हैं कई चेहरे। इस शेर में गालिबन इंसानी अना, शोहरत और अवामी राय के बारे में एक गहरा सवाल उठाया गया है। इंसान अक्सर खुद को बहुत अजीम या नेक समझता है। इंसान को ये नुक्ता समझना चाहिए कि खुद को सिर्फ अपनी खुद की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि असल हकीकत को जानने के लिए कि इसके किरदार का मौशे पर क्या असर है, दुनिया वाले इसके बारे में कैसी राय रखते हैं। लोगों से अपने बारे में अपनी शोहरत को मालूम करना चाहिए, और इस बात पर गौर करके ही तो अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत, अपनी असल पहचान को जान सकता है। इस शेर में हल्का सा तंज का पहलू भी है कि लोग मुंह पर तो तारीफ़ें करते हैं, लेकिन असल अफसाना वही है जो तुम्हारे जानने के बाद तुम्हारे बारे में कहा जाता है। इसलिए अवामी राय की अहमियत अपनी जगह है। मन बखील खैर नहीं जो हो नामवर, कहती है तुझको हल्के खुदा गायबाना क्या। इस शेर का मफहूम है कि जो अमीर लोग हैं उनकी शोहरत किसी काम की नहीं अगर वो भलाई के कामों में कंजूसी करते हैं। असल हकीकत तो वही है जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में बयान करते हैं तुम्हारी शख्सियत के बारे में। शेर नंबर 2 की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 2 है हमारे पास, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़र बकफ, बकफ कहते हैं मुट्ठी भर के हाथ में, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। हवाला शेर सिनफ सुखन के लिहाज से ये गज़ल है। गज़ल सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश और माखिज़ कुलियात आतिश हैं। मफ़हूम इसका है, ज़मीन से जो भी फूल
اپنے اندر سنہرے زردانے لیے باہر نکلتا ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے مشہور دولت مند قارون نے زمین کے نیچے سے اپنا سارا خزانہ سونا ان پھولوں میں لٹا دیا ہو۔ تشریح شاعر کا تعارف ہے تھوڑا سا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ان کی آتش بیانی ہے۔ ان کی شاعری بناوٹ سے خالی، سادہ، سلیس اور نہایت صاف ہے۔ ان کی شاعری میں فقیرانہ اور آزادانہ شان پائی جاتی ہے۔ وہ بڑی مہارت سے تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں آتش نے ایک خوبصورت شاعرانہ تخیل اور تاریخی تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ گل سوزر بکف، پھول کا مٹھی میں سونا لے کر آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب زمین سے کوئی پھول جس میں سونے جیسے زردانے ہوں کھل کر باہر نکلتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ مٹی سے سونا اپنے دامن اپنے مٹھی میں بھر کر لایا ہے۔ شعر میں شاعر نے قارون کی تلمیح استعمال کی ہے۔ قارون ایک انتہائی دولت مند شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی تھی، لیکن اس کے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ شاعر اسی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا تو اس کے خزانے کو یوں لگتا ہے کہ زمین کے اندر ہی ادھر ادھر لٹا دیا گیا ہے، کیونکہ زمین سے جو بھی پھول نکلتا ہے اس کے اندر زردانے یوں لگتے ہیں جیسے سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاعر پھول کے زرد رنگ یا اس کے اندر موجود زردانوں کو قارون کے لٹائے ہوئے خزانے سے تشبیہ دے کر ایک نہایت دلکش منظر کشی کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہاں پھولوں کے سنہرے رنگ کی وجہ قارون کے خزانے کو بتایا گیا ہے۔ مرزا غالب اسی بارے میں بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ ہوئے دفن جس قدر بھی جہاں میں خزانے، ہوئے دفن جس قدر بھی جہاں میں خزانے، وہ سب سے امانت خاک قارونی، وہ سب سے امانت خاک قارونی۔ عزیز طلباء، آج پہلے 2 اشعار کی تشریح کی ہے۔ باقی اشعار کی تشریح کے ساتھ نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔